بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا ایک بہت ہی اہم سوال کہ قرآن مجید کو چومنا کیسا ہے، بدعت ہے یا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو چومنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ اپنی بیوی کو چومتے ہوئے کہتے ہو کہ بیوی کو چومنا ثواب ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنا ثواب ہے، نفل عبادت سے بھی افضل ہے، تو قرآن مجید کو چومنے میں کیا حرج ہے؟ قرآن مجید کو چومنا بھی درست ہے۔ تو لوگ یہ پھر دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو یہ اس کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میں آپ کو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ نہ دیتے تو میں آپ کو بوسہ نہ دیتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جو بوسہ دیا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھا، تو ان کے پاس ایک دلیل تھی۔ تو آپ جو قرآن کو بوسہ دیتے ہو، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ یہ قرآن حدیث کہیں ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کو بوسہ نہ دینا یہ کہیں ثابت ہے؟ کیا قرآن حدیث میں کہیں منع آیا ہے کہ قرآن مجید کو بوسہ نہیں دینا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بوسہ نہیں دینا، تو دلیل ان سے طلب کی جائے کہ آپ جو کہتے ہو قرآن مجید کو بوسہ نہیں دینا، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے کہ آدمی اگر بیوی کو ثواب سمجھ کر اس کو بوسہ دیتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، تو قرآن مجید تو بہت بڑی کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، تو اس کو بوسہ دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔